بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطاف پاریک یہاں پہ حاضر ہوں. اس وقت ہمارے درمیان جاوید صدیقی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھے اینکر بھی ہیں اور بہت اچھے ہوسٹ بھی ہیں اور بہت اچھے تجزیہ نگار بھی ہیں. ان سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تاجروں کے اوپر مسلسل کچھ نہ کچھ پابندیاں لگ رہی ہے, کبھی لاک ڈاؤن کے نام پر, کبھی مختلف ان کے کام کی رکاوٹوں میں. اب اس سے سب چیزوں سے جان چھوٹ جاتی ہے تو ٹیکسز میں ہمیں الجھایا جائے کہ یہ ٹیکس دیا جائے, یہ جی ایس ٹی ٹیکس دیں, یہ دیں. تو جاوید صدیقی صاحب یہ کیا ہے, یہ کچھ ٹیکسز کے بارے میں بتائیں گے؟ جی السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ کے تعارف کا, مگر ایک تعارف آپ بھول گئے کہ میری شناخت کراچی الیکٹرانک ڈیلر ایسوسیشن ہے. تو سب سے بڑی بات یہ جناب اعلیٰ کہ ٹیکسز کے حوالے سے آپ نے بات کی تو یہ گردن جو ہے نا وہ صرف تاجروں کی پتلی ہے. شہر کراچی جو ہے وہ 70% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے تو پورا ملک چلتا ہے, ٹھیک ہے. 92% گورنمنٹ آف سندھ کو دیتا ہے تو پورا سندھ چل رہا ہوتا ہے. مگر اس کے باوجود بھی اگر لوٹو تاجر کو گھسیٹو تو مطلب پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں یہ تاجروں کے ساتھ. اگر میں کہتا ہوں, میں تمام لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر سب سے زیادہ ٹیکس دیا تو تاجروں نے ہی دیا نا, یہ تاجر برادری ہی کھڑی. اور تاجروں کے ساتھ کبھی جو ہے وہ آپ لاک ڈاؤن کی صورت میں لگا دیتے ہیں, کبھی دوسرے معاملات کے ساتھ کر دیتے ہیں. خدارا تاجروں کو کوئی بھی بڑا فیصلہ کرتے ہوئے تاجروں کو اعتماد میں لیں. اس کی وجہ یہ کہ جب آپ تاجروں کو اعتماد میں لیں گے تو ان کی فیلڈ سے ریلیٹڈ وہ آپ کو پراپر گائیڈ کر رہے ہیں. آپ بند کمرے میں اے سیز والے کمرے میں آپ ایسا فیصلہ کر دیتے ہیں جو تاجروں کے لیے حق میں ہی نہ ہو, انہیں قابل قبول نہ ہو. کہ ہمیں پاکستان سے لے کر اگر کوئی برادری ٹیکس دے رہی ہے جس سے یہ ملک پورا چل رہا ہے تو الحمدللہ مجھے فخر کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف تاجر برادری ہے. ابھی آپ نے پہلے کہا کہ 1800 اسکوائر فٹ اور 200 اسکوائر فٹ کے اوپر جو ہے آپ نے یہ کہا تھا 2000 اسکوائر فٹ سے زیادہ جو ہے اس کے اوپر ٹیکس لگائیں گے. اب آپ نے 1800 اسکوائر فٹ سے نیچے بھی ٹیکس کی بات کر رہے ہیں, آپ پی پوز سسٹم لگانا چاہ رہے ہیں. میرے بھائی آپ تاجروں کو کھلا چھوٹ دیں. آپ دبئی کی مثال آپ کے سامنے ہے, آپ دبئی میں کچھ بھی مال امپورٹ کر لیں 5% وہاں پہ ڈیوٹی دیں اور جائز کام کریں وہاں پہ. وہ دبئی کیا ایک عرب کا ریگستان ہے جہاں پہ کچھ نہیں ہوتا تھا, مگر آج دنیا کا جو ہے وہ محور بن چکا ہے. تو میرے بھائی اس کا مقصود کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب تک آپ تاجروں کو اعتماد میں لیں گے, تاجروں کو ریلیف نہیں دیں گے, یہ ملک جو ہے صحیح معنوں میں معیشت کی طرف گامزن نہیں ہوگا. اچھا, جو تاجر ہے ماشاءاللہ ٹیکسز دینے والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن گزشتہ ٹائم آپ نے دیکھا کہ یہ ٹیکس دینے والے روڈ پر تھے اور ہمارے پیسوں پہ بلب پر چلنے والے اے سی والے کمروں میں بیٹھے تھے, ہمارے پر دھڑا دھڑ مسلسل فیصلے مسلط کر رہے تھے. تو جس طریقے سے تاجر کا کام کبھی یہ روڈ پہ آنا نہیں ہے, اڑا اڑی ایجیٹیشن اور سب یہ کرنے کا کام تاجروں کا نہیں ہے. نہ تاجر کسی سیاست میں ملوث ہے, تاجر کا کام یہی ہے کہ روزی روزگار. اگر میں بزنس چلاؤں تو میرے سارے جو ملازمین ہیں ان کا بھلا ہو. تو یہ کیا لگتا ہے کہ مزید ابھی تاجر لوگ کیا ابھی ماشاءاللہ کوئی ایجیٹیشن کا ذریعہ اپنائیں گے, کوئی روڈ پہ آئیں گے, احتجاجی کی شکل اختیار ہوگی؟ دیکھیں بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. دیکھیں تاجروں کا کام بیسکلی طور پہ روڈوں پہ آنا نہیں ہے, ان کا کام صرف کاروبار کرنا ہے. مگر یہ حکومت کی ناقص پالیسیز ہیں اور یہ ایسے احمقانہ فیصلے ہیں کہ جس سے تاجر جو پہلے آپ اندازہ کر لیں جو دینے والے ہاتھ تھے وہ مانگنے والے ہاتھ کی طرف چلے گئے. وہ تاجر بیچارے جو ٹیکسز دے رہے ہوتے ہیں تو ان کو روڈوں پہ لا کے بیٹھا دیا گیا. یہ ناقص پالیسیز نہیں ہے تو کیا ہے؟ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ریاست کا کردار ایک ماں کی طرح ہے, ایک باپ کی طرح ہے, اور اگر اس کا بچہ کسی تکلیف میں ہے, کسی پریشانی میں ہے تو پھر اس کو یہ چاہیے کہ اس کو وہ ریلیف دے اور اس کے جو جائز مطالبات ہیں وہ اس کو مانے. کیونکہ جب تک آپ جائز مطالبات تاجروں کے نہیں مانیں گے ملک جو ہے وہ صحیح معنوں میں معیشت کی طرف گامزن نہیں ہو سکے گا. یہ تاجر ہے, اس تاجر نے پاکستان بنایا تھا اور یہ تاجر پاکستان کوئی کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ. یقیناً ہمارے حکمراں اس کو بھی دیکھیں گے, ان کی باتوں کو مد نظر رکھیں گے, اور کوئی بھی ایسا فیصلہ کیا جائے تو تاجروں کو اعتماد میں لے کے فیصلہ کیا جائے تو وہ فیصلے مؤثر ہوں گے اور کارآمد ہوں گے, لوگوں کے لیے تخلیص حاصل ہوں گے. السلام